بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله ولا إله إلا الله. الله يا الله والله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورتل القرآن ترتیلا. خالق کائنات اپنی العرب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کیا کریں. اور ترتیل کا مطلب بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ حروف کو عربی لہجے میں ادا کرنا اور وقف و ابتدا کا خیال رکھنا ہے، کہاں پر رکنا ہے اور کہاں سے شروع کرنا ہے. تو یہ تجوید کا خلاصہ ہے. تو ابھی تک ہم نے جو باتیں بتائی ہیں، رسم المصحف اور ضبط مصحف کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. رسم و ضبط کے حوالے سے پہلے ہم نے مخارج کے بارے میں بات کی. مخارج کے بعد جو ہے اس کے بعد حرکات کے بعد اب کچھ ایسے ضروری قوانین جو رسم المصحف میں بعض اوقات حرف تلاوت کے مطابق نہیں ہیں. مثلا لفظ اور کلمہ تلاوت کے مطابق نہیں ہے، تھوڑی بہت تبدیلی ہے، وہ بھی بہت کم حروف میں یہ سلسلہ ہے نا. پورے قرآن کریم میں بتایا تھا کہ 9% حروف میں اسی طریقے سے ہے، باقی 91% یعنی مطابق ہے تلاوت اور الفاظ کے درمیان جو ہے. تو ان چند مطالب میں کسی جگہ میں سائلنٹ حرف ہوتا تھا، لکھا جاتا تھا اور پڑھا نہیں جاتا تھا. بعض جگہوں میں لکھا نہیں جاتا ہے مگر پڑھا جاتا ہے. تو اس میں تھے تو کچھ ذاتی طور پر یعنی حرف کا جز اور حرف یعنی کلمے کا جز ہے وہ حرف پھر بھی نہیں پڑھا جاتا تھا، جیسے الف میں، واو میں اور یا میں ابھی، اور بعض جگہوں میں ایک دو الفاظ میں جیسے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ میں نون ہے. تو وہ سابقہ درس میں آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا. آج جو ہے کچھ ایسے حروف ہیں، کچھ ایسے یعنی حرف آوازیں ادا ہوتی ہیں، حروف مثلا خصوصاً حروف مدہ میں سے یا اور واو اور الف. مثلا کب کہ جب حرف نہیں ہے، لکھا نہیں گیا ہے، لیکن بعض حالات میں کچھ حروف ہا کو کھینچنے سے یا جو ہے واو وجود میں آتا ہے. تو اس کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، جس پہ اشباع ہائے ضمیر کہتے ہیں. ہائے ضمیر کو کھینچنے سے وہ حرف وجود میں آتا ہے، واو اور یا. دوسری قسم جو ہے الف، واو یا خود لفظ کے جز نہ ہوں، وہ جہاں پر کھینچنے کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. اشباع کا مطلب کھینچنا ہے، چھوٹی حرکت کو اس طرح کھینچنا کہ حروف مدہ اس سے وجود میں آ جائیں، حرف مد وجود میں آ جائے. ہائے ضمیر یہ ہا لفظ کے آخر میں اسم کے بدلے میں آتی ہے، جو وہ اور اس کا معنی دیتی ہے. یعنی ضمیر ہے، اسم کے جگہ میں آتی ہے نام کے بدلے میں. جیسے یدہو اس کا ہاتھ، یدہو اس کا ہاتھ، نصرہو اس کی مدد کی، زید نصرہو زید نے اس کی مدد کی. لہو اس کے لیے، یعنی لہو اس کے لیے، اس نام کے لیے، مثلا زید کے لیے، عمر کے لیے، خالد کے لیے اور جو بھی ہو، جو نام ہو اس کے ملے. قوم ہی اس کی قوم. اب یہ ہی مثلا جو بھی قوم ہے اس قوم کی طرف اشارہ ہے. ہائے ضمیر میں واو اور یا لکھے نہیں جاتے ہیں، واو اور یا لیکن پڑھے جاتے ہیں، اور یہ حروف خود لفظ کے جز اور اصلی حروف میں سے نہیں ہیں بلکہ کھینچنے کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. جیسے کہ ہائے ضمیر کو کھینچنے سے واو اور یا وجود میں آتے ہیں. مثال کے طور پر لکھا جاتا ہے لہو، لہو فقط ہا کے ساتھ، ہا کے اوپر پیش ہے، لیکن پڑھا جاتا ہے لہو واو کے ساتھ.
واو لکھتے نہیں ہیں، لکھا جائے گا بھی، بھی اور بھی پڑھیں گے۔ ہائے ضمیر دو صورتوں میں اشباع ہوتی ہے۔ کب؟ دو صورتوں میں، دو حالتوں میں اشباع ہوتی ہے، کھینچ سکتے ہیں ہا کو۔ اگر یہ حالت دونوں حالتیں نہ ہوں تو پھر کھینچنا صحیح نہیں ہے۔ یعنی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی حالت ہائے ضمیر کا ماقبل متحرک ہو، ہائے ضمیر سے ماقبل ساکن نہ ہو، حرکت ہو، تو اس وقت ہم ہائے ضمیر کو کھینچیں گے۔ یعنی ہائے ضمیر سے پہلے والے حرف پر حرکت ہو تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں، ہائے ضمیر پر پیش ہو، ہائے ضمیر کے نیچے زیر ہو۔ بہرحال جو بھی ہو اس سے پہلے حرکت ہو تو اسے کھینچ کے پڑھیں گے، پیش ہو تو واو میں اور زیر ہو تو یا میں۔ جیسے رسولہ، محمد عبدہ ورسولہ، عبدہ، دال کے اوپر بھی پیش ہے اور اس کے بعد بھی پیش ہے، عبدہ ورسولہ۔ خیر نماز کے لیے ابطال کا باعث نہیں بنتا ہے، لیکن یہاں پہ کھینچنا ہے، عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ۔ اسی طرح سے بعدہ، دال کے اوپر بھی زبر ہے اور خود ہا کے اوپر پیش ہے، بعدہ، اس طرح پڑھیں گے۔ ما لہ، لام کے اوپر بھی زبر ہے اور پیش کے اوپر بھی لام کے اوپر زبر ہے اور ہے کے اوپر پیش ہے، تو یہاں بھی کھینچ کے پڑھیں گے، ما لہ۔ لہو میں بھی اسی طریقے سے ہے، لہو۔ امرہ، ادھر بھی ہے سے پہلے زبر ہے اور خود ہے کے اوپر پیش ہے، اس میں اس کو پڑھنے کی صورت میں، ملا کے پڑھنے کی صورت میں ما بعد سے پھر کھینچیں گے۔ اگر رکیں گے تو رسولہ بعدہ ما لہ امرہ، اس طرح پڑھیں گے، امرہ۔ لیکن ملانے کی صورت میں امرہ آگے، انہ عبدہ صاحبہ یحاورہ انہ لقول، انہ فیضاعفہ مالہ وما کسب۔ یہ مثالیں پیش کے لیے تھی۔ اب زیر کے لیے رسولہ، عبادہ، کتبہ، بہ، قومہ، وملائکتہ، لکلماتہ، حکمہ، کیونکہ ان میں بھی کلماتہ سب میں ہا سے پہلے، ہا کے نیچے زیر ہے اور اس سے پہلے بھی حرکت ہے، تو اسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ نوٹ: قرآن کریم کے عربی نسخوں میں پڑھنے والوں کی رہنمائی کے لیے ہائے ضمیر کے بعد ایک چھوٹی یا لکھتے ہیں اور یا یہ واو، یا چھوٹا سا ایک واو لکھتے ہیں، اور جہاں پہ پیش ہو، اور اردو رسم الخط میں الٹا پیش لکھتے ہیں، الٹا پیش واو کے بدلے میں۔ اور زیر کے لیے اردو رسم الخط قرآنی نسخوں میں ہا کے نیچے چھوٹا سا کھڑا الف لکھتے ہیں، جسے کھڑا زیر کہتے ہیں، جیسے بہ، لقومہ۔ تو اس کا مطلب ہے یعنی وہ جو پڑھنے والے کو سمجھا رہے ہیں کہ یہاں کھینچنا ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا۔ سورہ کہف آیت نمبر 27 اور سورہ بقرہ 285۔ اس میں یہ اس کی مثال ہے ہائے ضمیر جس میں زیر ہو، اشباع ہائے ضمیر میں۔ اور پیش کے لیے ہے مثال سورہ کہف آیت نمبر 37 اور سورہ حدید آیت نمبر 11۔ سورہ کہف آیت نمبر 37، لہ عبادہ ربہ قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ، قال لہ، ادھر سے قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ۔ اور سورہ حدید فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم،
لہو ملک السماوات والارض، یہ تھا اشباع ہائے ضمیر کے لیے پہلی شرط کہ اس سے پہلے کیا ہو، کوئی حرکت ہو، ساکن نہ ہو. اس سے پہلے ساکن ہو یعنی جزم ہو تو پھر اس طریقے سے نہیں کھینچیں گے. پس زبر میں نہیں ہے، زیر اور پیش میں اشباع ہائے ضمیر. اب آتے ہیں ہائے ضمیر کے بعد والا حرف بھی. دوسری شرط یہ ہے کہ ہائے ضمیر کے بعد والا حرف بھی متحرک ہونا چاہیے. اگر بعد میں ساکن ہو ملا کے پڑھنے کی صورت میں، کیونکہ ملا کے پڑھنے کی وجہ وقت ہم کھینچیں گے، نہیں ملانے کی صورت میں، وقف کرنے کی صورت میں پھر یہ ہائے ضمیر کی بحث ہی نہیں ہو سکتی، اس میں یہ بات ہی نہیں کی جا سکتی ہے. ہائے ضمیر کو ملا کر پڑھنے کی صورت میں بعد والے حرف پر کوئی نہ کوئی حرکت ہو تو ہائے ضمیر اشباع ہوگی. جیسے لہو ہے، لہو ملک السماوات، ما لہو وما، انہو ولا، انہو لقول، انہو لقول، لہو باب باطنہ فیہ وظاہرہ من قبلہ وظاہرہ. ان تمام مثالوں میں ما بعد ہائے ضمیر، اشباع ہائے ضمیر کے بعد والا حرف پہ حرکت ہے، اگر حرکت نہ ہو تو نہیں کھینچیں گے. ذیل کے موارد میں ہائے ضمیر اشباع نہیں ہوتی، یعنی ذیل کے موارد میں ہائے ضمیر اشباع نہیں. جب ہائے ضمیر کے بعد حمزہ وصل یا کوئی ساکن حرف آ جائے تو ہائے ضمیر اشباع نہیں ہوتی. جیسے لہو الملک، اب دیکھیں لہو پیش کے بعد سکون آیا ہے، لہو الملک. رفعہ اللہ بہ الذین فیہ الرحمہ قبلہ العذاب اسمہ المسیح، مسیح اسمہ المسیح. ان تمام میں نہیں کھینچا ہم نے، کیوں؟ ما بعد جو ہے ساکن ہے، اس سے پہلے حرکت ہے. جب ہائے ضمیر سے پہلے والا حرف ساکن ہو یا الف مدہ میں سے کوئی حرف ہو تو ہائے ضمیر اشباع نہیں ہوگی، یعنی اس سے پہلے بھی، یعنی اب پہلے بھی ساکن ہو یا بعد میں بھی. اب جیسے اللہ، اللہ جمیعاً، اللہ جمیعاً، حق سے پہ اللہ الف مدہ ہے. نسوہ، نسوہ چاہے بعد میں جو بھی حرکت ہو اس کو کھینچیں گے نہیں، نسوہ نہیں پڑھیں گے. لدنہ نہیں کہیں، لدنہ. عبدہ، عبدہ یا اعبدہ، 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 دو دال ساکن ہے اس لیے ہے کو نہیں کھینچیں گے. انا انزلناہ، انزلناہ، انزلناہ میں بھی اس طریقے سے ہے. کیوں؟ ہے سے پہلے ہا کے اوپر پیش ہے اور اس سے پہلے الف مدہ ہے، نہ ہو. یدیہ، منہ، یہاں بھی ہے سے پہلے ساکن ہے. علیہ، یعلمہ، ابویہ، یجدہ، فیہ. ان تمام موارد میں ہا سے پہلے ساکن ہے. پس ہائے ضمیر کو کھینچنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ما قبل بھی حرکت ہو، ما بعد بھی حرکت ہو، کوئی ساکن نہ ہو. البتہ اس قانون سے کچھ استثنائی موارد ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں ہم یہاں پہ عرض کریں گے. ہائے ضمیر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ میں ظاہراً اشباع کے شرائط ہونے کے باوجود یرضہ ہے کے اوپر پیش ہے اور اس سے پہلے ضاد پر زبر ہے، اور لکم بعد میں لام ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے. قراءت عاصم میں، حفظ عن العاصم میں، اس لیے کہ یرضہ لکم کا اصل میں یرضاہ تھا، یرضاہ یعنی اصل در واقع اصل میں کلمہ جو الف حذف ہو گیا ہے تو گویا ہا سے پہلے اصل میں حقیقت میں الف مدہ ہے، اسی لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ ہے کو نہیں کھینچیں گے. تو الف مدہ تھا، حذف ہوا تھا، گویا اصل میں ضمیر سے پہلے جزم ہے، لیکن پھر بھی بعض قراء سبع میں سے بعض نے اشباع کیا بھی ہے، لیکن حفظ میں عن العاصم میں، قراءت عاصم میں اشباع نہیں کیا ہے. دوسرا مورد ہائے ضمیر ان الفاظ میں ارجہ ہو، ارجہ ہو، القہ ہو،
فَأَلْقِهْ، مثلا ارجح میں آیت ہے قالوا ارجح وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون اچھا یہاں پہ فألقه میں قانون اور قاعدے کے مطابق متحرک ہونی چاہیے، ہا کے اوپر حرکت ہونی چاہیے، القہ ارجہ القہ، لیکن یہاں پر قانون کے خلاف قرأت عاصم میں اس ہا کو کیا کیا ہے؟ ساکن کر کے پڑھا ہے۔ توجہ رہے کہ اس ہا کو کوئی ہائے سختہ نہ سمجھے، یعنی سخت کی ہاں بعد میں بتائیں گے سخت کسے کہتے ہیں، مثلا جس میں کس لیے لے کے آتے ہیں وہ مثالیں بعد میں آپ کو دیں گے۔ ہائے ایک یہ مورد ہو گیا کہ یہاں پر ان آیات میں قرأت عاصم کے مطابق ارجہ فألقہ پڑھیں گے، کیونکہ ارجہ کے بعد بھی ارجہ و اخا ہے، ہا سے پہلے بھی زیر ہے اور بعد میں بھی زبر ہے، اگر ہا کے اوپر حرکت ہوتی تو کھینچتے یا نہیں کھینچتے، تو یہاں پہ کہتے ہیں قانون کے مطابق، قانون کے مطابق نہیں ہے، قانون کے خلاف یہاں پر استثنائی طور پر قرأت عاصم میں اس کو ساکن پڑھتے ہیں۔ اور تیسرا مورد ہائے ضمیر ان الفاظ میں وَمَا أَنسَانِيهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یہاں پر وما انسانیہ استثنائی طور پر برخلاف قانون قرأت حفظ بے روایت عاصم سے مضموم اس ہا کو پڑھتے ہیں، قاعدے کے مطابق کسرے کے ساتھ زیر کے ساتھ آنی چاہیے، علیہ اللہ وما انسانیہ، لیکن یہاں علیہ آیا ہے، یہ بھی استثنائی ہے۔ ما نفقہ کثیرا، یہاں پر نفقہ میں ہائے ذاتی ہے، ذاتی طور پر ہا ہونے کی بنا پر، یعنی اصل ہائے ضمیر نہیں ہے بلکہ ہائے ذات جزء اصل حروف میں سے یہ ہا ہے، تو یہاں پہ اشباہ نہیں ہوگی، ما نفقہ کثیرا نہیں پڑھیں گے، ما نفقہ کثیرا۔ اچھا اس کے بعد فیہ مہانہ، یہاں پر بھی قاعدہ اور قانون کے مطابق نہیں ہے، قانون کے مطابق فیہ مہانہ میں، کیونکہ ہا ساکن ہے، ہا کے نیچے زیر ہے اور اس سے پہلے جو ساکن ہے، تو یہاں پہ نہیں کھینچنا چاہیے ہے، لیکن قرأت حفظ بے روایت عاصم میں یہاں پر فقط پورے قرآن میں یہ ایک ہی مورد ہے، یہاں پہ کھینچ کے پڑھا ہے فیہ مہانہ۔ اسی طریقے سے حاضی، کلمہ حاضی میں اسی طریقے سے ہے، آخری ہا ذاتی ہونے کے باوجود برخلاف قاعدہ ہائے ضمیر کی طرح یہاں قالوا هذه انعام وحرث حجر، یہاں پر ہائے ضمیر کی طرح جو ہے یہ حاضی میں اشباع ہوا ہے، یہاں پر ہائے ضمیر اشباع ہوتی ہے، لیکن اس جگہ میں کیا ہے استثنائی طور پر ذاتی ہا کو بھی اشباع کیا ہے۔ حاضی میں آخری ہا ذاتی ہونے کے باوجود برخلاف قاعدہ ہائے ضمیر میں اشباع ہوتی ہے، لیکن اگر ہا کے بعد کاما بعد ساکن ہو تو ہائے ضمیر اشباع نہیں ہوگی، جیسے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، هَذِهِ الدُّنْيَا میں نہیں کھینچیں گے کیونکہ بعد والا حرف ساکن ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر بقیہ موارد ہا کے حوالے سے، ہا کے اقسام وغیرہ جو ہے، ہا کی کتنی قسمیں ہیں وہ اگلے درس میں بتائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔